صلوات اللہ کیجئے محمد و اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزانی کرام منزلت آپ حضرات کی اس مقدس بارگاہ میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل ہوا اعجاز ولایت کے عنوان سے گزشتہ تقاریر آپ کے ملحوظ رہیں انشاءاللہ کل جس مقام پر گفتگو ٹھہری تھی آج ارادہ یہ ہے کہ وہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے متوجہ ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اللہ نے قرآن میں ولی کسے کہا ہے کل کا جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو ولی وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کل میں نے بہت ساری مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ ولی کون ہوتا ولی بے اختیار فرد کو نہیں کہتے بلکہ اللہ جسے اعجاز دے کر بھیجے اسے ولی کہا جاتا ہے توجہ فرمائیے گا جسے اللہ اعجاز دے کر بھیجے اسے ولی کہا جاتا ہے اور اسی حوالے سے کل کی گفتگو مولا بالتصرف کے لفظ پر آ کر ٹھہر اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں دکھائیں کہ اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو بھی دیا ہو توجہ ہے یا نہیں ہے اگر قرآن میں کسی کو اختیار دیا ہو تو پھر ہم بھی مان لیں گے توجہ چاہتا ہوں چلیے سورہ نمل کی جانب یہاں سے کچھ آیات ہیں مجھے مسلسل آج پھر تمہید قائم کر رہا ہوں کل کے نتیجے کے لیے اس لیے آپ نے ساتھ سفر کرنا ہے سورہ نمل ہے جمع چیونٹیوں والا سورہ توجہ یعنی کوئی چیونٹی ایسی گزری ہے جس کے نام پہ اللہ نے سورہ اتارا توجہ چاہ رہا ہوں تو اس لیے بیدار رہیے گا یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گا نملہ ہے مفرد گول دائے مدورہ کے ساتھ نملہ مفرد ہے نمل جمع اس سورہ مبارکہ کی کچھ خواص میں ان خواص میں گفتگو کرنا نہیں چاہتا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب گفتگو کی ابتدا ہو جائے اب اگر سارے متوجہ ہیں میں براہ راست گفتگو کے درمیان آ جائیں
16वीं आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन। अब मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन मुतवज्जे, कौन कौन इस इख्तियार को गिनता चला जाएगा मेरे साथ आज से लेकर इंतहाए अशरे तक की मजालिस। पहला इख्तियार, लेकिन उससे पहले एक जुमला, इख्तियार बताने से पहले विरासत को बताया। न जाने कौन रह गया, कहने लगा तवज्जो, अल्लाह ने कुरान में आयत रखी वरिसा सुलैमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हैं। तवज्जो, मुझे नहीं पता कि आपने इस जुमले को कैसा लिया, लेकिन भाई अब हाथ नहीं बांधते, अब जुमला हदिया कर रहा हूँ। सुलेमान बोले, कुरान पढ़ रहा हूँ, सुलेमान कौन है? नहीं मुझे आवाज नहीं है। सुलेमान कौन है? दाऊद के वारिस हैं। अच्छा सुलेमान है कौन? अल्लाह के नबी। दाऊद कौन है? अल्लाह के नबी। यानी कुरान ने बताया नबी वारिस बनता भी है। नहीं साहब, या देखिए मुझे इस लफ्ज़ पे रुकना नहीं था, मैं थोड़ा सा मजबूर हुआ हूँ। अब एक वजाहत तो इस मकाम से करके आगे बढ़ूंगा। मेरी तरफ मुतवज्जा है ना, बोलते रहिएगा। सुलेमान दाऊद का बोलिएगा वारिस है, इसका मतलब नबी वारिस बनता भी है। बोलिए नबी वारिस बनाता भी है। दाऊद ने वारिस बनाया, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, इसका मतलब नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। तो छोटा नबी अगर अपना वारिस बना सकता है, शाबाश शाबाश, ये मजमजा, ये मुझे मौला आपको सलामत रखे। छोटा नबी अगर वारिस बना सकता है तो ये बताओ जो सबसे बड़ा नबी बनकर आया हो, अगर वो फातिमा को अपना वारिस बना के जा, कुरान से दलील देकर आपके हवाले कर रहा हूं। अब जाइए उठाइए मुफस्सिरीन को, जब बात आ गई है तो ये भी हदिया करके जाऊंगा। उठाइए मुफस्सिरीन को। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा साहब आप असल में समझे नहीं, तवज्जो चाह रहे, सफर कर रहे हैं साथ में, तवज्जो हाथ और कहीं तो नहीं है, तवज्जो चाह। सुलेमान दाऊद का आप समझे, यहाँ या तो नबूवत की विरासत की बात है या इल्म की विरासत की बात है। अब ये आप लोगों की समातों पे भरोसा करके पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने इल्म से ज़्यादा आपकी समातों पे भरोसा, आपकी जहानत पे भरोसा, आपकी फरासत पे भरोसा, सबसे बढ़ के आपकी शराफत पे भरोसा। इसलिए आप मुतवज्जे रहिएगा जो जुमला हदिया करा का साहब नहीं, ये या तो नबूवत की विरासत है। देखिए मुझे अगले टुकड़े पे एजाज दिखाना, मैं उल्लिमना मंतिक़त तैर से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, लेकिन अब बात आ गई है ये जुमला हदिया करके जाऊँगा, अगर ना गुफ्तगू तशना रह जाएगा कि या तो नबूवत की विरासत है या इल्म की विरासत। तवज्जो, आगे तबतबाई ने तफसीरुल मीज़ान में अजीब जवाब दिया, यानी इसका मतलब वो लोग ये मान रहे हैं कि नबूवत विरासत में मुंतकिल होती है। तवज्जो चार, यानी इसका मतलब अगर कोई कहे कि नबूवत की विरासत है तो वो ये मान रहा है कि नबूवत विरासत में आती है। तवज्जो, अब अजीब जुमला कहा आगा तबतबाई, कहने लगे कि असल में बात यह है कि लफ्ज़ विरासत वहां आएगा जो शय काबिले इंतकाल हो। थोड़ा सा मुश्किल करूंगा लेकिन आसान दूंगा, मिसालों के साथ समझाऊंगा, इसलिए किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो चाह, जो शय बोलिए काबिले इंतकाल, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उसके बाद उनके बाद उनकी मिल्कियत मेरी मिल्कियत में मुंतकिल हो गई। तवज्जो, तो इसका मतलब है मिल्कियत मुंतकिल हो सकती है तभी विरासत में आई। तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, मैं अगर ये घड़ी बाजार में फरोख्त करने जाऊँ तो आज मेरी मिल्कियत है, कल मैं इसे फरोख्त कर दूंगा तो किसी और की मिल्कियत होगी। मेरे बेटे मोबाइल नीचे कर लेना, तवज्जो चाह रहा हूँ। तो आज अगर मेरी मिल्कियत है तो कल बोलिए कल किसी और की मिल्कियत होगी। तो जो चीज काबिले इंतकाल हो उसमें विरासत आती है। क्या नबूवत भी काबिले इंतकाल है? अरे बोलिए, क्या नबूवत भी विरासत में मुंतकिल होती है? आप बताइए। अच्छा, जो अभी तक खामोश है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सीनों पे हाथ रखकर इंसाफ से, अपने इंसाफ से अदल करके मुझे फैसला करके बताओ, क्या नबूवत विरासत में बढ़ रही है? अगर नबूवत विरासत में
زمین پہ اکڑ کے گھومتا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں. ہائے 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 ہائے، کہاں رہ گئے، کہاں رہ گئے. نہیں نہیں، مجھے ابھی لطف نہیں آیا. بھائی یہ بتائیے نا، آج آدم کا باہر بیٹا، آپ کس کے اولاد ہیں؟ بولیے. ابو البشر ہے کون؟ تمام لوگوں کا باپ ہے کون؟ سب یہی کہیں گے آدم ہے. آدم سب کا باپ ہے. تو آپ نے جملے کی گہرائی دیکھ لی، جملے کی گہرائی دیکھیے. آدم ہے سب کے باپ، تو ساری انسانیت اکڑ کے چلتی، یعنی کوئی امتی نہ ہوتا، سب ہی نبی ہوتے. کہاں رہ گئے خدا کی قسم. جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، سارے ہی نبی ہوتے، کوئی امتی نہ ہوتا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی 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 انی. جسے ابھی تک جملہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا فرشتوں میں خلیفہ میں بناؤں گا، نبی میں بناؤں گا، خلیفہ میں بناؤں گا، خلیفہ میں بناؤں گا. تو یعنی جب اللہ نے اپنا پہلا نمائندہ بنایا، بغیر اعلان کے نہیں بنایا، بلکہ اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یاد رکھنا، اللہ کا بنایا ہوا رہبر بغیر اعلان کے نہیں آتا. اسی لیے ہم نے بھی علی کی ولایت بغیر اعلان کے نہیں مانی، غدیر کے اعلان سے مانی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، تمام عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جب بات آ گئی ہے، میں نے کہا یہ بڑی تھوڑی مشکل زمین ہے، ہر کوئی اس پہ قدم نہیں رکھتا، لیکن اب آپ نے چھیڑ دیا ہے تو میں ایک جملہ کہوں گا. توجہ چاہ، اجازت ہے کہ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں؟ تفسیر میزان کا صاحب نہیں، نبوت کی وراثت. ہم نے یہ جواب دیا کہ جو شے قابل انتقال ہی نہ ہو، نبی وراثتاً نبی نہیں بنتا. توجہ چاہے، جسے اللہ نبی بنائے وہ نبی ہوتا. کہاں رہ گئے خدا کی قسم. توجہ چاہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو، نبوت تو وراثت میں منتقل نہیں ہوتی کیونکہ قابل انتقال شے نہیں، لیکن علم تو منتقل ہوتا ہے نا. پھر آپ خاموش ہوئے. دیکھیں میں بہت تیزی سے اس منزل سے گزروں، لیکن علم، آپ بتائیے کیا علم منتقل نہیں ہوتا؟ بولے اگر علم منتقل نہ ہو تو پھر ان درسگاہوں کی ضرورت کیا ہو؟ بتائیے. یہ کالجز، یونیورسٹیز، یہ اسکول کیوں ہوتے ہیں؟ استاد کا فریضہ منصبی ہے کہ وہ اپنا علم شاگرد میں منتقل کر دے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے گا میرے ساتھ. استاد کا فریضہ منصبی کیا ہے؟ خاموش نہیں رہنا، میں اگلا جملہ اس سے بڑا کہنے والا ہوں. استاد کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ اپنا علم شاگرد میں منتقل کرتا. تو علم تو قابل انتقال ہے. یہی وجہ ہے کسی کے علم کو جانچنا ہو تو یا تو دیکھو کہ اس کا استاد کون ہے. شاباش شاباش. میں خدا کی قسم آپ کو سلام ہے جو آپ اس وقت پہنچ گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب کے سارے مجمع کی خدمت میں یہ سلام ہے جو جس نے میرے ساتھ سفر کیا. بھائی اگر کسی کے علم کو جانچنا ہو، مجھے بتائیے کتنے طریقے ہیں. یا تو دیکھو کہ اس کا استاد کون ہے، اور آہستگی سے جملہ کہہ دوں، میرے بھائی کو جگہ دے دو. یا دیکھو کہ استاد کون ہے، یا پھر یہ دیکھو کہ شاگرد کون ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. ابھی سب جاگے گے. توجہ چاہ رہا ہوں. یا دیکھو، بولیے استاد کون ہے. یا یہ دیکھو، بولیے بولے شاگرد کون ہے. یا استاد بتائے گا کہ علم کیا ہے. استاد اگر اچھا ہو تو ہر کسی کو اپنا شاگرد نہیں بناتا. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ جانے کہاں رہ گئے. استاد اگر اچھا ہو بولے تو ہر کسی کو نہیں. ابھی تک بہت سے لوگ تشنا جو آپ پہلے جملے میں بولے تھے نا، اگر میں نتیجہ نہ دے کے جاؤں تو پھر مجھے لطف نہیں آئے. دیکھیے اگر مجھے کسی شاعر کے بارے میں جاننا ہو کہ صاحب شعر کیسا کہتا ہے، کتنا قابل شاعر ہے، محاسن شعری کو جانتا ہے یا نہیں، اسے پتا ہے کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، زمین کیا ہے، غزل کیا ہے، مسدس کیا ہے، مرثیہ کیا ہے.
توجہ ہے یا نہیں؟ مطلع کیا ہے؟ حسن مطلع کیا ہے؟ قوافی کی کتنی اقسام ہے؟ بحور کتنی ہے؟ تقدی کیا ہے؟ ان سب سے واقف ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو اگر میں جاننا چاہوں کہ کتنے بڑے شاعر ہیں اور کوئی مجھے آئے اور کہے صاحب یہ بہت بڑے شاعر ہیں، کون دلیل کیا ہے؟ کہ صاحب یہ انیس کے استاد ہیں. توجہ فرمائیے. آپ کہیں گے اچھا میر انیس کے استاد ہیں؟ اگر میر انیس کا کوئی استاد ہے تو اس کا مطلب بڑے اعلیٰ پائے کا شاعر ہوگا. آپ خاموش رہ گئے اس جملے پر. اگلا جملہ کہہ دوں تو کسی اور صاحب کے بارے میں پھر بحث ہو گئی، نہیں پتہ چل رہا کہ کیسا شعر کہتے. تو ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا صاحب یہ غالب کے شاگرد ہیں. آپ نے کہا ہم غالب کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، بڑا نرگسی مزاج تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، ہر کسی کو اپنا شاگرد بنا نہیں سکتا. جب یہ غالب کا شاگرد ہے تو یقیناً ایک بڑے مقام پر فائز ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں کس نتیجے کے انتظار میں رہ گئے. کسی کے علم کو جانچنا ہو، کسی کے علم کو جانچنا ہو تو یا تو یہ دیکھو استاد کیسا ہے یا یہ دیکھو شاگرد کیسا ہے. دنیا میرے نبی کے علم پر بحث کرتی چلی جاتی ہے، آج تک کہتی ہے نہ لکھنا آیا تھا، نہ پڑھنا آیا تھا، نہ لکھنا آیا تھا، نہ جانے کہاں رہ گئے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. غیرت نہیں آتی اپنی نبی کے علم کے بارے میں سوال کرتے ہوئے. اگر نبی کے علم کو دیکھنا ہو تو یہ بات جانو میرا نبی اللہ کا شاگرد ہے، علی کا استاد ہے. سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. جیسے آپ نے سنا دنیا کہتی ہے صاحب لکھنا پڑھنا نہیں آتا. توجہ، یعنی انہوں نے کہا کہ سلیمان داؤد کے علم میں وارث بنا. اس کا مطلب انہوں نے اتنا تو مانا کہ اللہ کا نبی جاہل نہیں ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اجازت ہے تو ایک جملہ اور کہہ جاؤں. مجھے نہیں پتا آپ سنیں گے کیسے. اللہ کے بولیے شاگرد ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہے صاحب یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے شاگرد ہیں؟ خود قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ الرحمن علم القرآن. شاباش شاباش جو سنتا رہتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہ رحمان ہے جس نے تعلیم قرآن پہلے دی. توجہ چاہ رہا ہوں، خلق بعد میں کیا. اب بتائیے یہ نبی کے بارے میں کہا یا نہیں؟ نہیں. اگر میرے ساتھ تھوڑا سا پرواز کی طرف چلیں تو ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے میں اس نبی کو مانتا ہی نہیں جسے لکھنا پڑھنا نہ آئے. بولیے نا، میں تو بتاؤں گا کہ میں کس نبی کو مانتا ہوں. اور نبی نے جملہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اب آپ جملے کو وصول کیسے کریں گے. صاحب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ بات رسول کو پتا تھی. میرے جانے کے بعد مورخ یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اسی لیے جاتے جاتے رسول نے کاغذ بھی مانگا، رسول نے قلم بھی مانگا. ہائے 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 ہائے. رسول کو پتا تھا. ہماری بحث تو اس مورخ سے ہے نا. خبردار تجھے کیا پتا کہ نبی جانتے تھے یا نہیں؟ نبی سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا؟ جو افضل البشر ہو، جو افضل الخلق ہو. بتاؤ جو علی کا بھی مولا ہو. نہیں اب جملہ آپ کے حساس جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. کذاب اسی لیے رسول کو پتا تھا کہ میں آخر میں جاتے جاتے کاغذ اور قلم مانگ کر تاریخ میں اپنے یہ اسٹیٹمنٹ درج کرا دوں کہ رسول نے جاتے ہوئے کاغذ بھی مانگا تھا، قلم بھی مانگا تھا. کاغذ وہ مانگتا ہے، قلم وہ مانگتا ہے جسے لکھنا بھی آتا ہو، جسے پڑھنا بھی آتا ہو. اور وجہ یہ تھی ابھی غدیر میں علی کو مولا بنا کر دکھایا تھا، رسول وصیت نامہ لکھ رہے تھے. مولا سلامت رسول وصیت نامہ لکھ. اب جملہ سنیے. اچھا چلیں آج
ایک چیز اور آپ کے حوالے پر، آپ کا ماحول بن گیا. یہ جملہ بھی محفوظ کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ بھی درج کرا دوں آپ کے ذہنوں میں. مولا آپ کی سلامتی کریں. اب جاگ کے سنیے گا جو چیز حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا یا تو دیکھو استاد کیسا یا دیکھو شاگرد کیسا. شاگرد تو سلونی کا دعویٰ کرے، بولے بھائی مولا سلامت رکھے، سر نہیں جھکنے چاہیے. شاگرد تو سلونی کا دعویٰ کرے. اچھا جو کہتے ہیں نا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں رسول پہ بھروسہ نہیں. رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم. میں بولے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں. رسول اپنے آپ کو علم کا شہر کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لکھنا نہیں آتا تھا. توجہ، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کا شاگرد علی ہو. مجھے نہیں پتا آپ نے یہ جملہ کیسے لیا، میں اور اس کی اگلی منزل میں داخل کر دیتا ہوں. آسانی کے ساتھ کہتا ہوں جس کا شاگرد علی ہو. کہ صاحب نہیں، فرشتوں نے پڑھایا تھا. فرشتوں کی اتنی جرت کہ وہ میرے رسول کو پڑھائے. کہاں رہ گئے؟ بولے بولے کہ اب جب یہ چہرے کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بولے فرشتوں کی اتنی جرت، بولیے فرشتوں کی اتنی جرت کہ میرے رسول کو پڑھائے. خدا کی قسم یہ ہمارا جوش میں لگایا ہوا نعرہ نہیں، جو ہمارے ملنگ میں نعرہ لگاتے ہیں نا کہ نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، اور اس میں نعرے لگا لگا کے کہ خیبر قدر علی نے اکھاڑا اور علی علی ایسے ہے، علی ایسے کرتے کرتے جب ملنگ نعرے لگا لگا کے عروج پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے جبریل کا استاد علی ہے. بولے کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ نہیں 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 نہیں، ایک لمحے کے لیے روک لو. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو یہ ملنگ کو کیسے پتا؟ خدا کی قسم ہمارے ملنگ بھی وہ بات جانتے ہیں. شاباش. ہاں 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 ہاں، یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں. اگر میں ثابت نہ کر کے گیا تو پھر میرے ممبر پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کیسے نعرے لگا دیتے ہیں کہ جبریل کا استاد علی علی. توجہ، میں نہیں کہہ رہا. صاحب انوار النعمانی آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے ایک روایت لکھی، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اجازت ہے تو میں کر دوں. اللہ اکبر. روایت عجیب ہے. کیف اٹھائیے اس روایت سے. رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کی خدمت میں جبریل آئے ہوئے. نہیں، آپ نے خاموشی سے سنی. جبریل اپنے آقا کی زیارت کے لیے آیا ہوا. توجہ، اتنے میں مدینۃ العلم کے پاس باب علم آیا. شاباش، ایسے ہی سننا. مدینۃ العلم کے پاس باب العلم آیا. جیسے ہی علی آئے رسول کے پاس، جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے. بولیے اب تھک گئے تو پھر میں رہ دیتا ہوں، انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا. اگر تھکے نہ ہو تو میں آپ کے حوالے کر دوں. جبریل احترام میں، بولیے حوالہ میں نے پہلے دے دیا. ایک دو روایات نہیں ہے، کئی اس طریقے کی روایات ہے. کبھی موقع ہوا تو ہدیہ کرو. جبریل احترام میں کھڑے ہو. اب رسول نے پوچھا اتقوم لہذا الفتح، کیا اس فتح کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا. رسول نے کہا کیا اس فتح کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ میں فتح کا ترجمہ نہ آپ سے پوچھوں گا نہ خود بتاؤں گا. رسول نے کہا کیا اس فتح کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرے مجمع کو لفظ فتح کا مطلب نہیں آتا، اس کو نہیں پتا کہ فتح کا ترجمہ کیا ہے. تو رسول کی آواز آئے گی انہیں احد کے میدان میں لے کر آؤ. جب جبریل پکارتا ہوا آئے گا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا مجھے رزق سخن دے کہ میں یہ پوری کر سکوں. اتقوم لہذا الفتح، کیا اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ اب جبریل کا جواب سنیے. اگر ظرف اجازت دے تو یہ جملے کو وصول کریے. جبریل کہنے لگے انا لہو علیہ حق التعلیم. یا رسول اللہ کیسے کھڑا نہ ہو، علی نے مجھے پڑھایا ہے. نہیں صاحب
بھائی یہ جتنے جوان ہیں جو جوش میں نعرے لگاتے ہیں اور یہ اگر نعرے کی کنہ تک حقیقت تک نہ پہنچے تو اس منبر کا فیض کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا کیا کہا جبریل نے؟ میری طرف دیکھنا میرے بھائی، کیا کہ اِنَّ لَهُ عَلَيَّ حَقَّ التعلیم، تعلیم کا حق یہ ہے کہ میں ان کا احترام کروں، احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اچھا رسول نے نا سمجھو کو سمجھانے کے لیے، توجہ، کم ظرفوں کے ظروف کو دیکھتے ہوئے جاہلوں کو تعلیم دینے کے لیے جبریل سے پوچھا اچھا علی نے تمہیں پڑھایا تو یہ بتاؤ میاں کہاں پڑھایا، کب پڑھایا؟ اب جواب سنیے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، جب میرے نور کو خلق کیا تو ایک حاطف غیبیہ من انت ومن انا مسمک ومسمک، تو کون ہے میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے؟ فتحیرت فی الجواب، میں پریشان ہو گیا، مجھے نہ آیا، ابھی تو پیدا ہوا تھا۔ کون ہے جو اس جملے میں بولے گا ابھی تو پیدا ہوا تھا؟ میں حیران رہ گیا، میں پریشان ہو گیا کہ میں جواب کیا دوں۔ سوال یہ ہے کہ من انت ومن انا ومسمک مسمی، تو کون ہے میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے؟ میں حیران رہ گیا، میں جواب کیا دیتا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہی نور میری مدد کے لیے آیا جو چھپ کر تمام نبیوں کی مدد کرتا رہا تھا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اور یا جبریل خاموش کیوں ہوتے ہو؟ پکار کے کہو انت الرب الجلیل وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ وَإِسْمُكَ الْجَمِيلُ وَإِسْمِي جبرائیل، اے پروردگار تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، تیرا نام جمیل ہے، میرا نام جبرائیل ہے۔ کہا اچھا جبریل جب تم پیدا ہوئے تھے اس نے تمہیں بتایا تھا؟ کہا یا رسول اللہ۔ اب رسول نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ تم پیدا کب ہوئے؟ دیکھیں ابھی تک میں روایت پڑھتا گیا، میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، اب یہ روایت کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب اگر کوئی خاموش رہ گیا مجھے شکوہ رہے گا۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو کہ یہ بتاؤ جبریل تم پیدا کب ہوئے؟ کہ یا رسول اللہ 30,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے، 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب رسول نے مسکرا کے کہا اے جبریل اگر وہ ستارہ یہی دکھا دو کیا تمہیں پہچان لو گے؟ کہ یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں گا، اس لیے کہ 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول نے علی کو قریب بلایا، علی کی پیشانی سے امامہ ہٹایا، اب جو جبریل نے دیکھا اس ستارے کی تجلی علی کی پیشانی میں چمک رہی تھے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی وجہ سے اس مقام تک آتا مگر میں دیکھیے احادیث بہت ہے، سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، تہللنا فتہللت الملائکۃ بتہلیلنا، تکبرنا فتکبرت الملائکۃ بتکبیرنا۔ ارے آپ خاموش ہو گئے بھائی، کیا پریشانی ہے اس جملے میں؟ جنہوں نے سنا ہے اگر جبریل شاگرد نہ ہوتا تو چکی چلانے کیوں آتا؟ بولے نا اگر فرشتے شاگرد نہ ہوتے تو جھولا جھولانے کیوں آتے؟ بولیے۔ اور معصوم خود کہہ رہے ہیں سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے وہاں اس کی تسبیح کی، ہم سے تسبیح سیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم سے لا الہ الا اللہ کو سیکھ کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، ہم سے اللہ اکبر کو سیکھ کر فرشتوں نے اللہ اکبر کہا۔ کہاں ہے؟ نہیں اب آ گیا ہوں میں، مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب میں علم کی وراثت جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور کبھی اور موقع ہوگا تو اس کی اور تفصیل ہدیہ کروں، لیکن میں اس مقام تک بس آ گیا۔ اب سنیے اس جملے کو، دیکھیے علم منتقل ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا علم ہے جو منتقل ہو؟ علم کسبی منتقل ہو سکتا ہے مگر علم وحی منتقل نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم توجہ، کسبی کون سا علم ہے؟ جو انسان دنیا میں پیدا ہو کسب کرے حاصل کرے، مگر وہ علم جو نبوت کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا، وہ علم نبوت کسی میں منتقل نہیں ہوتا۔
توجہ چاہ رہا ہوں، پھر کبھی اس کی تشریح کروں، لیکن جملے کو یاد رکھیے، تو نہ نبوت کی وراثت ہے، بولیے، نہ علم کی وراثت. یہ وراثت کون سی ہے؟ یہ داؤد کی حکومت کی وراثت ہے، داؤد کی ملکیت کی وراثت ہے، مال کی وراثت ہے. یعنی نبی مال کا وارث بناتا بھی ہے. بولیے نبی مال کا وارث. تھکا ہے میں یہی روک دوں گا، اب اگلا فقرہ اس سے بڑا ہے، اب آپ جانیں، اور یہیں سے اعجاز کی کرامات دکھانا شروع کروں گا. توجہ. اب سلیمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا، فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث، سلیمان داؤد کے وارث. سلیمان نے اعلان کرتے ہوئے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبانوں کا علم دیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے ساتھ دیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر معراج نہ ہو جائے اس تقریر میں تو پھر لطف کیا ہے، اس ممبر کا فیض کیا ہے. نیند تو نہیں آ رہی میرے بھائی؟ ہاں اب اپنے اپنے برابر میں چیک کرتے رہے نا، کوئی سو تو نہیں رہا، اس لیے کہ اب کسی نتیجے کی جانب سفر کر رہا ہوں. ہمیں کون سا علم دیا گیا؟ بولیے. ہمیں پرندوں کی زبان کا علم دیا گیا. یعنی حجت وہ ہوتا ہے جسے مخلوق کی زبان آتی ہو. توجہ بولیں آہستہ آہستہ، میں آپ کے ولی کی شان بتا رہا ہوں. بولیے کون ہوگا ولی؟ بولیں جسے مخلوق کی، اب جتنی بڑی ولایت ہوگی، جس پہ ولایت ہوگی اس کی زبان کا علم آنا ضروری ہے، وگرنہ وہ کیسی حجت ہے کہ اس کی رعایا نہ اس سے مسئلہ پوچھ سکے، نہ وہ رعایا کو مسئلے بتا سکے. تو جس کی جتنی بڑی ولایت ہوگی، بولیں جس کی جتنی بڑی ولایت اتنی زیادہ زبانوں کا علم. یہ ہے سلیمان کی حکومت. تو جس کل جملہ کہہ کے گیا ہوں کہ رسول اور اللہ کے علاوہ علی کی ولایت پوری کائنات پر ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ جس پہ بھی ولایت ہو علی ہر مخلوق کی زبان بھی جانتا ہو. میں نے یہ نہیں کہا پرندوں کی زبان، آپ خاموش رہ گئے. میں نے صرف یہ نہیں کہا پرندوں کی زبان، آیت میں لفظ ہے پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا گیا. توجہ. اور علی کہہ رہا ہے کہ مجھے، توجہ، ہر مخلوق کی زبان جانتا ہے میرا امام. آپ نہ جانے کہاں ہے، چلیے بصائر الدرجات کی طرف. ابو حمزہ سمانی کتنا بڑا راوی ہے، ماہ رمضان میں دعائیں ابو حمزہ سمانی پڑھتے ہیں نا، بڑا جلیل القدر صحابی ہے میرے مولا کا. امامت کا دسترخوان بچھا ہے، وہ امامت کے دسترخوان سے ریزے چن چن کے کھا رہا ہے. اتنے پہ دیوار پہ چند چڑیائیں بیٹھی تھی، چہچہا گئی تھی. میرے مولا نے پوچھا، اے ابو حمزہ جانتے ہو کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو حمزہ جانتے ہو کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگا فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں، جملہ آپ کے حوالے. کہنے لگے اے ابو حمزہ یہ اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہے. توجہ کریے. اے ابو حمزہ اللہ سے، بولے یہ اپنا رزق طلب کر رہی ہے. پھر ایک جملہ کا کہنے لگے یا ابا حمزہ لا تنم قبل طلوع الشمس فإنی اکرہها لک. اے ابو حمزہ سمالی، سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس نہ سو جایا کرو. اگلا جملہ ہے معراج کا، لیکن میں اس جملے میں تو روکوں ذرا، آپ سے بھی تو بات کر لوں. مولا نے کہا مجھے ناپسند ہے تمہارا یہ فعل کہ تم نماز فجر پڑھو اور فوراً سو جاؤ. توجہ. کیوں مولا کیوں ناپسند ہے؟ کہ یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ رزق تقسیم کرتا ہے. شاباش شاباش بولیے گا، یہ وہ وقت ہے. بولے اگلا جملہ آپ کے حسب نسب کی شرافت کے نام کا یہ وہ وقت ہے. معصوم نے یہ نہیں کہا کہ نماز فجر کے لیے اٹھو ہی نہ، کہ نماز فجر پڑھ کے واپس نہ سو جایا کرو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس وقت میں رزق تقسیم کرتا ہے. پھر اگلا جملہ کا وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا کا سنو، رزق اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں. نہ ایک جملہ تو میں پہلے کہوں گا، اس کے بعد آئے گا تاریخی نعرہ. یعنی اس نے اللہ یا امام زین العابدین نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر کے بتایا رزق اللہ کا ہے، رازق اللہ کا ہے، رازق اللہ ہے، ہاتھ سے ان کے جاری ہوتا ہے، کائنات کو ملتا ہے ان کا صدقہ ہے. اب کوئی کھا کے نمک حلالی کرے یا اب انکار کر کے
اس وقت رزق بانٹتا، بانٹ ہو رہا، ہاتھ سے ہمارے جاری کراتا. بولے پریشان ہو گئے؟ واپس آئیے. اب جو جو ابھی تک نہیں بولا اپنی ہمت کو جمع کر. میں بھی اپنی ہمت کو جمع کرتا ہوں اور پھر ایک اور روایت آپ کے حوالے کروں. جو مخلوق کی زبان جانتا ہو وہ ہوگا ولی. خاموش نہ رہیے گا. انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا ولی. توجہ، یاد ہے یا نہیں ہے؟ جو جسے نہ خوف ہو، جسے نہ حزن ہو، جو کسی میدان سے تشریف نہ لے گیا ہو، گمراہی سے ہدایت میں لانے والا اللہ کا ولی. توجہ، جس کے سامنے زمین بنی ہو وہ اللہ کا ولی، جس کے سامنے آسمان بنا ہو وہ اللہ کا ولی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ولایت کی نشانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور کون ہے اللہ کا ولی؟ جو مخلوق کی زبان کو جانتا ہو، جو مخلوق کی زبان کو جانتا ہو. علی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سفر میں ہے، ایک بے آب و گیا علاقے میں سے گزرے، وہاں ایک پرندہ دیکھا. علی نے اس سے سوال کیا، اے پرندے مجھے اتنا بتا، یہ علاقہ ہے بے آب و گیا، یہاں دور دور تک صحرا ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے. تجھے جب بھوک لگتی ہے کھاتا کیا ہے؟ تجھے جب پیاس لگتی ہے پیتا کیا ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے علی کی خدمت میں کہنے لگا، یا علی، اللہ نے مجھے صحرا میں پیدا کیا، اس بے آب و گیا علاقے میں بھیجا، نہ یہاں سبزہ ہے نہ یہاں پانی ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے آپ پہ درود بھیجتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. کائنات کی زبان جانا. میں نے اس لیے کہا تھا آج کی تقریر کل اور پرسوں کی تقریر کا مقدمہ بنا. یہاں سے آیات کا تسلسل شروع. اللہ نے بتانا شروع کیا کہ جس کے پاس ولایت ہو اس کے پاس اعجاز کیا کیا ہوتا. توجہ چاہتا، اس کے پاس اعجاز کیا کیا. انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں حاصل اشرا نتیجہ آپ کے حوالے کریں. لیکن گفتگو آج اسی مقام پہ ٹھہر جائے. جو مخلوق کی زبان جانے، جو جانوروں کی زبان جانے، جو پرندوں کی زبان جانے، جو ان کے مزاجوں کو جانے، کیفیات کو جانے. اگر جانور کے مزاج کو نہ جانتے تو عباس کبھی یہ نہ کہتے کہ اے ذوالجلال تو بھی تو پیاسا ہے، اے میرے رہوار تو بھی تو پیاسا ہے. مگر جب عباس نے پانی نہیں پیا تو اب رہوار بھی پانی نہیں پیے گا. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برکت نازل فرما. آج حسین کے قوت بازو کی مصیبت ہے. آج اس کا ماتم کرنے آئے ہو جس کے علم کی چھاؤں میں زندگی گزار رہے ہو. کون عباس؟ حسین کا قوت بازو عباس. کون عباس؟ اہل حرم کی آس عباس. کون عباس؟ کہہ دو جملہ، زینب کا بھروسہ عباس. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میری وصیت سمجھ لیجئے یا میری نصیحت سمجھ لیجئے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو عباس کی زباری کا شرف نصیب کرے. جب عباس کے روزے پہ جانا جالی پکڑ کے ایک جملہ ضرور کہنا، اے عباس ہم آپ کی ماں ام البنین کی طرف سے آئے. پتہ نہیں یہ جملہ پہنچا ہی یا نہیں. جب جانا عباس کا روزہ دیکھنا، جانا عباس کی جالی پکڑ کے کہنا پہلا جملہ، اے عباس
ہم آپ کی ماں ام البنین کی نہابت میں آئے ہیں، ام البنین کی طرف سے آئے ہیں۔ کہہ دو جملہ، اس لیے کہ ماں کا بڑا ارمان تھا کاش میں اپنے عباس کی قبر دیکھ پاتی، کاش میں کربلا جا پاتی، کاش میں اپنے بیٹوں کی قبریں دیکھ سکتی، کاش میں اپنے بیٹوں کی تربت دیکھ سکتی۔ پڑھو روایت، بقیہ کے قبرستان میں خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، اپنی انگلیوں کے پوروں سے زمین پہ 4 نشان بنا کے کہتی تھی عباس 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 عباس، میں نے سنا ہے حسین کے گلے پہ خنجر چلا، عباس میں نے سنا ہے زینب کی چادر چنی، عباس میں نے سنا ہے سکینہ کے تماچے لگے، عباس میں نے سنا ہے خیمے جلائے گئے، عباس میں نے سنا ہے زہرا کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، عباس میں نے سنا ہے کوفے کا بازار تھا، علی کی بیٹیاں تھی، شام کا دربار تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، پلوائیوں کا ہجوم تھا، بے غیرتوں کے مجمع میں زینب و ام کلثوم کو پھیلایا گیا۔ عباس کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا تھا، عباس کوئی جلتی ہوئی لکڑیوں کو پھینکتا تھا، عباس مجھے یقین نہیں آتا لیکن جب سنتی ہوں تیرے بازو قلم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، آج بھی تھکو گے کیا؟ خدا تمہاری آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تم نے ابتدائی میں کیا ماحول بنا دیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اب جملہ سن لو مجھ سے، اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا ہوتا ہے عباس۔ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، کبھی وقت ہوگا تو شہزادی کے حوالے سے پڑھوں گا، لیکن جملہ یاد آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عباس نے فقط اپنی قربانی دی، کہہ دوں جملہ نہیں، سب سے پہلے آقا کی خدمت میں بھائیوں کو لائے، پہلے تینوں بھائیوں کے لاشیں عباس مقتل سے اٹھا کے لائے۔ اب مجھے نہیں پتا اب آپ اگلے جملے پہ کیسے روئیں گے۔ پہلے تینوں بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لائے۔ جملہ سنیے، عباس کا ایک بیٹا بھی کربلا میں موجود ہے جس کا نام علماء نے محمد بتایا کہ جب بھائیوں کے لاشیں لا چکے اس وقت عباس خیمے میں گئے۔ محمد ہے کم سن ہے، ابھی وہ خیمے میں موجود تھا، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں محمد کا چہرہ لیا، کبھی رخسار چوما، کبھی پیشانی چومی، کبھی گال چومے، اور ایک جملہ کہا کہ محمد تو میرا بیٹا ہے، تو عباس کا بیٹا ہے، تو مجھے بڑا عزیز ہے، اے محمد تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن یاد رکھ تو مجھے حسین سے زیادہ پیارا نہیں، تو مجھے حسین سے زیادہ عزیز نہیں۔ آج فاطمہ کے بیٹے پہ مصیبت کا وقت ہے، آج قربانی کا دن ہے، محمد نہ کرنا، یہ کہہ کے محمد کو آغوش میں اٹھایا اور چلے حسین کی بارگاہ میں۔ اب جو حسین نے عباس اور محمد کو آتے ہوئے دیکھا، چیخ نکلی حسین ابن علی کی، کہنے لگے عباس کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ جزاک اللہ، کرو ماتا کرو نا۔ آج اس کی مصیبت ہے جس کے ہاتھوں کو شہید کیا گیا، جسے غازی کے صدقے میں ہاتھ ملے ہیں۔ جوانوں آج تمہارا روز ہے، جوانوں آج اپنی وفاداری عباس کو بتانا۔ اے آقا یہ آپ کے وفاداروں کا مجمع، اے غازی یہ آپ کے پیاروں کا مجمع، آپ کو پرسہ دینے کے لیے آیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ سن لیا تم نے عباس کا جذبہ، سن لیا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، مجھے نہیں پتا سنو گے کیسے، سانس لے لیا ہو تو جملہ بھی سن لیں۔ جب محمد کو اجازت ملی، عباس نے آغوش میں لے کر محمد کو بٹھایا، اور محمد کو جب روانہ کر رہے تھے تو ابھی محمد چند قدم راہوار پہ چلا تھا کہ ایک مرتبہ عباس دوڑتے ہوئے گئے اور ایک جملہ محمد کے کان میں کہا۔ کیا سن لیا آپ نے؟ سنا ہے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، ارباب منبر کہتے ہیں، سنو گے جملہ؟ عباس نے بیٹے کے کان میں چھپ کے کہا، اے محمد میں جانتا ہوں تو ابھی بہت کم سن ہے، لیکن محمد تو عباس کا بیٹا ہے، بیٹے جب جنگ میں زخم لگے تو صبر کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا جملہ سنا پھر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔
اپنا سب کچھ غازی نے لٹا دیا، اور جب حسین کا کوئی ناصر نہ بچا، آئے عباس، آئے حسین ابن علی کی بارگاہ میں، کہنے لگے آقا فقط ذاقت صدری، اے آقا میرا سینہ جینے سے تنگ ہو گیا ہے، یہ ظالم جب آپ کو باغی کہہ کر بلاتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ یہ جملہ عباس نے کہا، حسین نے فوراً کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جیسے ہی علمدار کا لفظ آیا فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، رو کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ کہا نہیں عباس تو میرا قوت بازو ہے، عباس تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس آئے، خیمے میں بیٹھے ہیں، سر کو زانوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ ابھی عباس سوچ ہی رہے تھے کہ کسی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے گلے میں آئے۔ کرو ماتم جسے غازی نے ہاتھ دیے، جانتے ہو نا کس کے ہاتھ تھے؟ ہاں 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 ہاں، یہ وہی سکینہ کے ہاتھ ہے، یہ حسین کی یتیمہ کے ہاتھ۔ چچا پانی لے آئیے، اگر پانی نہ آیا میرا بھیا علی اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شاباش، ٹھکرا نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنو، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، مشکیزے کو تھاما، چلے حسین کی بارگاہ میں۔ حسین نے عباس اور سکینہ کو ساتھ آتے ہوئے دیکھا، چیخ نکلی حسین کی، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا، کہنے لگے عباس بڑی سفارش لائے ہو، عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ پھر جملہ سکینہ سے کہا سکینہ جیسے تجھے علی اصغر پیارا ہے ویسے مجھے عباس پیارا ہے، جیسے تجھے چشمہ پیارا ہے ویسے مجھے عباس پیارا ہے۔ آج تو چچا کو اجازت دلا رہی ہو، مگر جب شام غریبہ میں شمر بالوں سے پکڑ کے تماچے مارے، یا حسین یا عباس، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سکینہ چچا کو یاد نہ کرنا، مگر ہائے جب بھی شام غریبہ میں شمر نے تماچا مارا، ہاتھ بڑے تھے، رخسار چھوٹے تھے، سکینہ نے فرات کا رخ کیا، ہائے چچا پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اجازت ملی، سنو عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، عباس پانی لے آؤ، عباس پانی لے آؤ۔ جملہ سننا، ماتم کرنا، سب مل کے ماتم کرو گے۔ جیسے ہی عباس نے جانے کا قصد کیا، ایک مرتبہ زینب آئی، کہنے لگی عباس ذرا 2 گھڑی کے لیے تو پاس آؤ۔ جو ابھی تک جملہ سمجھا نہیں، میں پھر سمجھا کے جملہ کہتا ہوں۔ تقریباً لگ بھگ 20 برس بڑی ہے زینب عباس سے، جسے ابھی تک جملہ سمجھ میں نہیں آیا میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تقریباً 20 برس بڑی ہے زینب عباس سے۔ زینب نے بہن بن کے نہیں، عباس کو ماں بن کے پالا تھا۔ اے خدا کی قسم، خدا شہزادی کے روزے کی حفاظت کرے، خدا آپ سب کو ہم سب کو شہزادی کی زبانی نصیب کرے۔ جب شام والی بی بی کے روزے پہ جانا نا تو غازی کی مصیبت ضرور پڑنا، میں جملہ کہہ رہا، کاش کاش خدا ہم سب کو زبانی دے۔ اب جملہ سن لو، زینب 20 برس بڑی ہے، عباس کو ماں بن کے پالا، قریب بلائے۔ ایک مرتبہ عباس کا چہرہ دیکھنے لگی، عباس کے رخساروں پہ ہاتھ رکھے، کہنے لگی عباس تجھے پتا ہے کہ جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا، اب اگلا جملہ سنو گے، جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو یہ کہتے ہوئے گیا زینب تجھے شرابی کے دربار جانا ہوگا، زینب تجھے میلوں پیدل چلنا ہوگا، زینب شام کا بازار بڑا تنگ ہوگا، زینب شرابیوں کا مجمع ہوگا، بے غیرتوں کا ہجوم ہوگا، زینب تجھے خطبے دینے ہوں گے، زینب تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، زینب تجھے حسینیت کو بچانا ہوگا۔ کام عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو،
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. تھک گئے ہو روتے روتے, تھک گئے ہو, آج تمہیں عباس کی قسم ہے تم نے تھکنا نہیں ہے, فقط ماتم کرنا ہے. جس کو جتنی طاقت عباس نے دی ہے, جملے سنے. عباس خیمے سے باہر آئے, ابھی سوار ہونا چاہتے تھے, حسین نے عباس کو سوار کرایا. کہنے لگے ارکب بنفسیت, اے عباس سوار ہو, تیرا حسین تجھ پہ قربان ہو جائے. عباس چلے, میدان میں آئے, حیدر کرار کا بیٹا ہے, فوجوں کی صفائی کی, نہر پہ قبضہ کیا, اترے, چلو میں پانی لیا, پھر پانی کو واپس پھینکا, مشکیزہ بھرا, واپس سوار ہوئے. اب جو عباس چلے, پسرے ساتھ کی آواز آئی, خبردار خیموں میں پانی نہ پہنچے, چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار. علی کا بیٹا ایک ظالم نے درخت کے پیچھے چھپ کے تلوار کا وار کیا. ہائے عباس کا ہاتھ. شاباش شاباش شاباش, کرو ماتم جس کو طاقت علی کی بیٹی نے دی ہے. اجرکم علی اللہ. عباس کا ہاتھ شہید ہوا, دوسرے ہاتھ سے علم اٹھایا, مشکیزہ تھاما. عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں, پھر ایک ظالم نے درخت کی اوٹ میں چھپ کے وار کیا. عباس کا ہاتھ شہید ہوا, علم ٹھنڈا ہوا, دانتوں میں مشکیزہ دبایا, تیزی سے عباس چلے. ارملا نے نشانہ باندھا, دو تیر بڑھے, ایک مشکیزے میں لگا, ایک عباس کی آنکھ. کرو نا ماتم آگے بیٹھنے والے, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. مشکیزے پہ تیر لگا, مشکیزے پہ تیر لگا, پانی نہیں بہا, عباس کی آرزو بہ گئی. میری طرف دیکھنا, سانس لے لو, میں تمہیں سانس دلوا رہا, سانس لے لو, پھر مل کے ماتم کریں گے. ابھی میں نے پڑھی کیا ہے مصیبت, میری طرف دیکھنا, سنو گے جملہ. عباس کی آنکھ میں تیر لگا, آپ نے سن لیا. بتاؤ تمہاری آنکھ میں معمولی سا کانٹا چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچو عباس کی آنکھ میں وزنی تیر لگا. اب عباس کو نظر نہیں آتا, عباس جھکے تیر نکالنے کے لیے, دونوں زانوں کے درمیان تیر کو رکھا, چاہتے تھے کہ کھینچ کے آنکھوں سے تیر کو نکالے, مگر ایک ظالم نے موقع پا کر سر پہ گورز مارا. یہ قمازن جتنے بیٹھے ہیں, حکم دے رہا ہوں ماتم کرنا. عباس کے سر پہ گورز کا وار ہوا. اب عباس سے سنبھلا نہ گیا. اب تک ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا, ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. واحد شہید ہے کربلا کا عباس, منہ کے پل زمین کربلا پہ آیا, آواز دی, آقا حسین میرا آخری سلام. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک منزل اور لینے دینا, ایک منزل مجھے اور لینے دینا. تم سن نہیں سکتے, میں پڑھ نہیں سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا, لیکن جملہ سن لو, پھر مل کے ماتم کرنا. حسین نے یہ آواز سنی, کہہ دوں جملہ. حسین نے عباس کی آواز سنی, حسین نے کمر کو پکڑ لیا. کیا سنا تم نے؟ حسین نے کمر کو پکڑ لیا, کہنے لگے الان انکسر ظہری. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا. آرام سے سن لیا نا تم نے فکرہ. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا. حسین چلے, حسین چلے, پھر کبھی پڑھوں گا. پہلے عباس کا بازو اٹھایا, پھر عباس کا دوسرا بازو اٹھایا. اب جو عباس کے لاشے پہ پہنچے, کیا دیکھا؟ جس بھائی کو آغوش میں لیا تھا, جس عباس نے پہلی مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا تھا, جس بھائی کو انگلی پکڑ کے چلایا تھا,
پڑتا زانوں پہ سر کو رکھا. ایک مرتبہ کہا عباس کوئی خواہش, عباس کوئی آرزو. کہا تھا جب آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا, جب جا رہا ہوں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرو. کہا عباس کیا مسئلہ ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. حسین نے ابا کے دامن سے بلا تشبیہ عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا, تیر کو کھینچ کے نکالا. سنو گے جملہ؟ کب عباس اور کوئی خواہش, اور کوئی خواہش؟ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. کیا سنا تم نے جملہ؟ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. ذاکرین پڑھتے ہیں نا سکینہ سے شرمندگی تھی, مگر ایک جملہ مجھ سے بھی سن لو. ابھی عباس کو معلوم تھا کچھ دیر کے بعد عصر عاشور آئے گی, شمر کا خنجر چلے گا, زینب پکارے گی, کوئی نہ ہوگا جو حسین کا لاشا اٹھائے. شان غلامی کے خلاف ہے, غلام کا لاشا خیمے میں جائے, آقا کا لاشا کربلا کی زمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک لمحہ دے دینا, ایک لمحہ دے دینا, مل کے ماتم کرنا. خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. میری طرف ادھر میرے بھائی, جب تک میں کہوں گا نہیں علم آئے گا نہیں. اب جملہ سنو اور پھر سب مل کر علم کی زیارت کریں گے. عباس ایک مجھ حسین کی بھی خواہش. سوچو تو ذرا منظر, عباس نے نہ نہیں کی. آقا جس حال میں ہو حاضر ہو, آقا مجھے حکم کیجئے. کہا عباس جب سے تو نے بولنا سیکھا ہے میری ہمیشہ خواہش رہی کہ کبھی تو عباس میرا مجھے بھائی کہہ کر بلائے گا. عباس تو نے مجھے بھائی نہیں کہا. کہا آقا میری اماں نے منع کیا تھا, ام البنین نے کہا تھا حسین کو آقا کہنا, زینب کو شہزادی کہنا, بھائی کہہ کر نہ بلانا. ادھر ماں کا نام آیا, سرانے سے ایک برقے والی بیوی پکاری عباس حسین کو بھائی کہے, کشے ہوئے لب لے
ساتھ رہیں. بعد خطاب میں جو انشاءاللہ نیاز کا مرغوب بندوبست ہے. آپ سے تماس ہے کہ خانوں کے ساتھ، حضرات اور شکریہ کے ساتھ باہر روڈ پر تشریف لے جائیں.